قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی من طیبات ما کسبتم، اے ایمان لانے والو جو کچھ تم کماتے ہو ان میں سے طیبات خدا کے حضور پیش کیا کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان چیزوں میں سے پیش کیا کرو جو خود ہم نے ہی تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں۔ انسان کے لیے زمین میں سے جو بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان میں سے وہ بہترین چیزیں خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے مقدر کی ہیں، اور طیبات کا فلسفہ اس میں بیان کیا کہ کیوں تم خدا کی طرف واپس لوٹاتے ہوئے مال کو طیب کو چنا کرو، کیونکہ زمین میں کروڑوں اربوں قسم کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، ان میں خبیث بھی ہیں اور طیب بھی، اور جتنی طیب ہیں وہ ساری انسان کے لیے رکھی گئیں، اور جتنی خبیث ہیں وہ دوسرے ادنا جانوروں کے کام آتی ہیں، یہاں تک کہ انسان کا پھینکا ہوا فضلہ بھی دوسروں کے کام آتا ہے، اور اس فضلے کو بھی دوسرے خدمت کر کے پھر طیب میں بدل رہے ہوتے ہیں۔ تو سارا نظام کائنات اگر آپ غور کریں تو خبیث کو طیب میں بدلنے کا ایک نظام ہے، اور جب وہ طیب بن جاتا ہے تو پھر انسان کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو باتوں کو پیش نظر رکھنا، ایک تو یہ کہ تم ہمیں نہیں دے رہے بلکہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور اگر ہم دینا بند کر دیں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگر زمین اگانا بند کر دے، اگر آسمان برسانا بند کر دے، تو جن امور پر تم فخر کرتے ہو اور اپنا سمجھ رہے ہو ان میں سے کچھ بھی تمہارے پاس باقی نہ رہے۔ اور پھر یہ بھی خیال رکھنا کہ ہم تمہیں بہترین دے رہے ہیں زمین میں سے، تم ہمیں دیتے وقت ایسی خبیث چیز نہ دینا، ایسی گندی چیزیں نہ دینا، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ خود کوئی تمہیں پیش کرے تو شرم اور حیا سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں، یا چھپ کر لینا تو قبول کر لو، سر عام لینا قبول نہ کرو۔ چنانچہ اکثر ہمارے ملک میں بدقسمتی سے صدقات اور خیرات میں یہی طرز اختیار کی جاتی ہے کہ جو گندی چیز ہو، جو کسی کام کی نہ رہی ہو، اسے لپیٹ لپاٹ کے تاکہ لینے والے کو بھی نہ پتہ لگے کہ کیا دیا جا رہا ہے، اس طرح پیش کر دیا جاتا ہے کہ گھر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی۔ تو تغمزو کا تو خیال اب دینے والے رکھنے لگ گئے ہیں،